حضرات محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو شرف بخشا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں دنیا میں بھیجا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ باقی سب مہینوں سے افضل ہے، اور وہ دن سب دنوں سے افضل ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ربیع الاول کے حوالے سے انشاءاللہ میں نے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول میں چاروں جو جمعہ ہے حضور کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ جو بھی اللہ نے توفیق دی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیرت کا بیان کرنا، سیرت کا سننا، جھنڈیاں لگانا، وہ چراغاں کرنا، یہ سب بڑا آسان ہے، اور سیرت پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ کردار کو یعنی جھنڈیاں لگا کر، بازار سجا کر محبت کا اظہار کرنا آسان کام ہے، لیکن اصل چیز ہے کردار سے سیرت کا اظہار کرنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا جو ہے وہ اصل میں عمل ہے، اور وہ مشہور حدیث میں نے بیان کی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ بڑا مبارک عمل ہے الحمدللہ۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم یہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں عام صحابہ شامل تھے، جو جلیل القدر صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، وہ کھڑے تھے، وہ یہ کام نہیں کر رہے تھے۔ حضور نے منع نہیں کیا ان کو، لیکن پوچھا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، محبت کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کی توجہ اصل بات کی طرف دلائی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جسے مجھ سے محبت ہو وہ ہمیشہ سچ بولے، جسے مجھ سے محبت ہو وہ ہمیشہ امانت کا خیال رکھے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور جسے مجھ سے محبت ہو وہ اپنے ہمسائے کا حق ادا کرے، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ 3 کام بتایا آپ نے، سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اور اپنے ہمسائے کا حق کا خیال کرنا۔ کہا کہ وہ جو یہ کام کرے گا اصل میں اسے مجھ سے محبت ہے۔ تو یہ ہے اصل۔ اب اس حدیث میں دو بڑے گہرے پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا تو آپ اس کو روک دیتے، منع فرماتے۔ اب دیکھیں خانہ کعبہ پہ جو یہ غلاف چڑھایا جاتا ہے، اس سے نام ہے کسوۃ الکعبہ۔ یہ کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے یہ عربوں کی ایک روایت تھی، ہمیشہ سے وہ ایسے کرتے چلے آ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، بس یہ رسم چل گئی۔ کیونکہ آپ نے منع نہیں فرمایا اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے، اگر غلط ہوتا تو حضور اس کو منع فرماتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو کام غلط ہوتا اس کو فوراً منع کرتا۔ اس طرح جن صحابہ نے وضو کا پانی لے کر چہروں پر ملا تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا عمل بھی ٹھیک تھا، غلط نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، لیکن آپ نے اس سے بہتر عمل کی طرف توجہ دلائی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، کوئی بھی اظہار کرنا، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ۔ یعنی ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے، صرف اسے دیکھنا یہ ہے کہ میرا یہ عمل شریعت کے خلاف تو نہیں۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ نے بازار کو سجایا ہے، بازار کو اس طرح سجایا ہے کہ راستے میں رکاوٹ ہوگی، اب یہ شریعت کے خلاف ہے، اب اس عمل کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے لوگوں کو راستے کو روکا، بند کیا۔ اب سجادے کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی محبت کا اظہار ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ اگر قبول کرے گا تو اجر دے دے گا، لیکن اگر آپ نے دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن گئے پھر وہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ نے اسپیکر لگائے، اسپیکر پہ نعتیں لگائیں اور آپ نے خوب ڈھول ڈمکے کیے، اس طرح آپ نے لوگوں کی اذیت کا باعث
شور مچایا آپ نے، ہو سکتا ہے کسی گھر کے اندر کوئی بیمار ہو، آپ لگائیں، اپنے لیے نعت لگائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسروں کو آپ زبردستی سنائیں اور دوسروں کے لیے دوسروں کی تکلیف کا باعث بنے، اب یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسی محبت کے اللہ نے ہر بندے کا اپنا انداز بنایا ہے، تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ جو بھی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ محبت کا اظہار کرے، جب بشرطے کہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں لوگوں کے اندر چاول پکا کے تقسیم کروں۔ کہ ٹھیک ہے، کر لو، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں۔ تو اس نے پھر مجھے پیسے بھیجے کہ آپ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ جمعے کے بعد آپ کو تقسیم کیے جائیں گے۔ مطلب مقصد یہ ہے کہ ہر ایسا عمل جس میں شریعت کا کوئی حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، وہ محبت کا اظہار بالکل جائز ہے۔ لیکن اصل محبت کا اظہار کیا ہے؟ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، یہ اصل ہے۔ اگر کوئی اس پہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل خوشی کا باعث ہے، آپ کی شفاعت کا باعث ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی کرے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ دین کے، شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ۔ آج میں نے ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کرنی تھی۔ ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے، پچھلے 78-80 برس جب سے یہ ملک بنا ہے، اس ملک کو لیڈرشپ نصیب نہیں ہوئی۔ اچھا، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں سیرت کے حوالے سے۔ سیرت میں اس کے لیے بڑا واضح پیغام ہے۔ لیڈر کون ہوتا ہے؟ یہ لیڈرشپ ہمیں نصیب کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم لیڈر کے چناؤ میں غلطی کرتے ہیں، ہم غلط لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے۔ آئیے سیرت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ لیڈر کی پہلی نشانی کیا ہے۔ لیڈر کا کام سڑکیں بنانا، گلیاں بنانا، نالیاں، سیوریج ٹھیک ہے، یہ کام نہیں اس کا۔ حتیٰ کہ فیکٹریاں بنانا، فیکٹریاں لگانا، یہ بھی اس کا کام نہیں ہے۔ لیڈر کا کام جو ہے، سب سے پہلا کام، وہ قوم کو ایک ویژن دینا ہے، ویژن، ایک ڈائریکشن، ایک راستہ دینا ہے، قوم کو ایک مقصد دینا ہے۔ آپ لگائے 78 برس میں کوئی لیڈر ایسا آیا جس نے قوم کو کوئی مقصد دیا؟ کوئی بھی، بیچاروں کو خود نہیں پتا قوم کو کیا مقصد دینا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ جو تھی، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ قوم کو ایک مقصد دیا، ان کو ایک ویژن دیا۔ اس ویژن میں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہی اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ ویژن تھا، جس میں کچھ نہیں مل رہا، لوگوں کو فیکٹریاں نہیں مل رہی، مال نہیں مل رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایک مقصد مل رہا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پوری کائنات مل کے چاہے اور کچھ کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہمارے دل میں آئے۔ یہ ہے لیڈر، توحید۔ اور اس توحید کی روشنی میں ہر شخص اپنے اپنے بت تلاش کرے اور ان بتوں کو تلاش کر کے توڑے، پھر توحید کا مقصد پورا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، شاید ہمیں توحید آ گئی۔ ایسے نہیں توحید آتی۔ توحید یہ ہے کہ ہمیں اپنے اپنے بت تلاش کرنے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ بتوں کو توڑا نا آپ نے سب نے، آپ کو مشہور واقعہ یاد ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ صنم کدا ہمیشہ رہتا ہے۔ ہندوؤں کے بت جو ہیں وہ مرئی بت ہیں، ویزیبل ہیں۔ ہمارے بت غیر مرئی ہیں، انویزیبل ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن ہمارے دل بھی بتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے بت زیادہ بڑے ہیں، زیادہ مشکل ہے ان کو توڑنا۔ ہم پوجا کرتے ہیں، اقتدار کی ہم پوجا کرتے ہیں، شہرت کی ہم پوجا کرتے ہیں، دولت کی ہم پوجا کرتے ہیں، پیسے کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور کتنے بے شمار بت ہیں، اور ہر شخص کا بت الگ ہے۔ میں نہیں جان سکتا آپ کا کیا ہے، آپ نہیں جان سکتے میرا کیا ہے، اور مجھے خود اپنے بت کو تلاش کرنا ہے۔ یہ وہ ویژن ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، پہلا ویژن۔ اپنی ڈائریکشن درست کرو اللہ کی طرف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف متوجہ کیا ہے۔ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ نہ چاہے، اور مال سے ہٹا کر اعمال کی طرف متوجہ کیا ہے، اور دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ یہ ہے ویژن۔ تو کون ہے ہمارا ایسا لیڈر جو ویژن دیتا ہے؟ کسی بھی نہیں۔
گلیاں بنا لو، نالیاں بنا لو، سڑکیں بنا لو، یہ کر لو، فلاں کر لو. حتیٰ کہ ہمارا حال بھی یہی ہے. ہم ایم این اے کو بلاتے ہیں اور ایم این اے کو بلا کے کہتے ہیں ہماری یہ سڑک بنا دو، ہماری یہ گلی بنا دو. شرم آتی مجھے ایم این اے کے سامنے ایسی بات ہے. ایم این اے کا کام ہی یہ نہیں. اس کا کام تو نیشنل اسمبلی میں ہے، وہ قوانین پاس کروائے، وہ قومی سطح کے معاملات پہ بات کرے. اور مجھے پچھلی دفعہ حافظ نعمان صاحب آئے، مجھے کہا گیا ان سے کہے، میں تو نہیں کہتا، اس کا یہ کام نہیں، میں تو اس کا کام کہوں گا. ابھی بھی انہوں نے مجھے کہا میں آؤں گا چند دن میں، کسی دن آئیں گے انشاءاللہ میرے پاس. لیکن ایم این اے کا کام یہ نہیں ہوتا، یہ ہمیں پتہ نہیں. لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ قوم کو ویژن دے، قوم کو مقصد دے، قوم کو ایک ڈائریکشن دے اور قوم کی سمت کو صحیح کرے. ملائیشیا کے وزیر اعظم، مجھے پرانی بات یاد آ رہی ہے، ملائیشیا کے وزیر اعظم اور ہمارے پرانے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں نے اتنی فیکٹریاں لگا دی، اتنے یہ کر دی، یہ کر دیا، اتنا کر دیا. تو ملائیشیا کے وزیر اعظم ہنس پڑے. ان کا یہ تو تمہارا کام ہے، اور میرا کام کیا؟ یعنی ہمارے وزیر اعظم کو نہیں پتا اور میرا کام کیا؟ تو تمہارا کام قوم کو ڈائریکشن دینا ہے، ایک سمت دینا ہے، قوم کا رخ صحیح کرنا ہے. یہ فیکٹریاں وزیر جو تمہارے چھوٹے موٹے وزیر ہیں وہ لگاتے رہیں، کرتے رہیں، یہ ان کے کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام قوم کو مقصد دینا ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو ہے سیرت کا سبق لیڈرشپ کے حوالے سے وہ یہ ہے قوم کو ایک ویژن دیا جائے، قوم کو ایک مقصد دیا جائے اور قوم کا رخ درست کیا جائے. یہ ہے لیڈرشپ. دوسری لیڈرشپ کا کام یہ ہے، یعنی لیڈر کا دوسرا کام یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ لیڈر ہمیشہ ہر حال میں اول ہوتا، آگے ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہوتا. ہمارے لیڈر پیچھے ہوتے ہیں، لوگوں کو مرواتے ہیں اور خود گھروں میں ڈرائنگ روم میں بند رہتے ہیں. یہ کام نہیں ہے لیڈر کا. لیڈر کام صف اول کے اندر ہوگا. اللہ اکبر، حنین کا موقع ہے، 10,000 صحابہ کا لشکر، 10,000. لیکن اللہ کی منشا تھی، حکمت تھی کہ وہ اس طرح تیر اندازی ہوئی کہ 10,000 کے 10,000 تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر. ایک تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے، چاروں طرف تیروں کی بارش ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے لیڈر آگے. اور حضور کہہ رہے ہیں انا نبی لا کذب، لوگوں دیکھ لو کہ میں اللہ کے نبی اور میں جھوٹ نہیں بولتا. یہ ہے لیڈر، لیڈر کا ہونا. احد کا میدان ہے، بہت سارے صحابہ ادھر ادھر ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر کھڑے. لیڈر ہمیشہ پہلے ہوتا. کبھی ہم نے پرکھا اس موقع پر، اس حوالے سے لیڈر کو دیکھا کہ کیا ہمارا لیڈر پہلے ہوتا ہے، اول ہوتا ہے؟ ہمارے لیڈر تو پیچھے ہوتے ہیں. یہ تو ماؤں کے بچوں کو مروا کے خوش ہوتے ہیں. اپنے بچے مروائیں، اپنے بچوں کو آگے کریں. آپ نے پرکھا کس حوالے سے؟ کون لیڈر ہے جو اپنے بچوں کو سڑکوں پہ لے کے آتا ہے؟ کون لیڈر ہے جو ان کو اپنے بچوں کو رسوا کرتا ہے؟ اور کون لیڈر ہے جو سڑکوں پہ آ کے مٹی کھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر، ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے. لیڈرشپ کا کام ہے کہ ہمیشہ صف اول پہ ہو. غزوہ خندق کا موقع ہے، اللہ اکبر. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر حضور نے یہ قرار دیا کہ خندق کھودی جائے. اور جب خندق کھودنے کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 گز ملے تھے صحابہ کو. 30 گز جو ہے، 30 بندے 30 گز کی خندق کھودیں گے، اتنی چوڑی ہوگی، اتنی گہری ہوگی. تو حضور نے فرمایا میرا بھی حصہ لگاؤ، میں بھی کھودوں گا. یہ کہتے ہیں لیڈرشپ. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ کدال پکڑ کے، کئی پکڑ کے خود اس کو کھودا ہے. اور غزوہ خندق موقع کیا تھا؟ سردی کا موقع تھا، بھوک کا موقع تھا. سخت بھوک تھی، سخت سردی تھی. مدینے کی سردی سخت سردی ہوتی، جن لوگوں نے نہیں دیکھی، میں نے دیکھی ہے. مدینے میں سخت سردی ہوتی جب سردی کا موسم ہوتا ہے، خاص طور پہ رات کو اور صبح کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھود رہے ہیں. ایک صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک حد سے بڑھ گئی، اب تو ہمت میری جواب دے گئی. پیٹ سے کپڑا اٹھایا، ایک پتھر بندھا ہوا تھا کہ چاہے کمر سیدھی رہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، 2 پتھر بندھے. مسلمانوں اسے لیڈر کہتے ہیں. ہم بھول گئے لیڈر کیا ہوتا ہے. ہم تو بہروپیوں کو لیڈر سمجھتے ہیں، فراڈیوں کو لیڈر سمجھتے ہیں. جو جتنا بڑا آ کر فراڈ کرے گا، بہروپ کرے گا، ڈرامے بازی کرے گا، اتنا بڑا لیڈر بنے گا. ہمارے حضور کی سیرت کی روشنی میں سمجھیے لیڈر ہمیشہ آگے ہوتا ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی اور آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر جو ہے یہ ہم سے ٹوٹتا نہیں، بڑا سخت پتھر ہے۔ آقا نے فرمایا لاؤ مجھے دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اپنی وہ گینتی ہوتی نا، گینتی مارنے والی، اس سے آپ نے اس پتھر کو توڑا۔ اللہ اکبر! اس پتھر سے چنگاریاں نکلی، اس چنگاری میں نور نکلا ایک، اور میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے اس نور میں مجھے روم اور فارس دکھائے ہیں، انشاءاللہ یہ تمہارے قدموں کے نیچے ہو۔ یہ ہے ویژن، یہ ہے لیڈرشپ۔ لیڈر کیوں قوم کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ بھوک کی حالت ہے، پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں، اور صحابہ آدھے کپڑے ہیں آدھے کپڑے نہیں ہیں، اور پتھر ٹوٹ نہیں رہے، اور روم اور فارس سے خبریں دی جا رہی، تو اللہ نے دی، عطا فرمائی۔ لیڈر ہمیشہ پیچھے نہیں ہوتا، لیڈر اگلی صفوں میں ہوتا۔ مدینے میں ایک رات ایک عجیب آواز آئی، سارے لوگ ڈر گئے، بڑی خوفناک آواز تھی، اور سارے لوگ ڈر کے باہر نکلے، گھروں سے دیکھیں کہاں سے آواز آتی، اور جب باہر نکلے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر واپس تشریف لا رہے ہیں مدینے، اور گھوڑا بھی اس حالت میں کہ اس کے اوپر زین نہیں تھی۔ اب گھوڑے کا معمول یہ ہے کہ اوپر بیٹھنے کے لیے پہلے زین کسی جاتی ہے، پھر گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، لیکن جلدی ہو تو انسان زین کے بغیر ہی بیٹھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں زین کے بغیر بیٹھ گئے، اور مدینے کا گرد و نواح کا چکر لگا کے آئے، اور کہنے لگے میرے صحابہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، سو جاؤ میں جاگ رہا ہوں۔ تو لیڈر جاگ رہا ہوتا، قوم بے شک سوئی رہے، لیڈر جاگ رہا ہوتا، اور ہمارا حال کیا ہوتا؟ ہمارے لیڈر سو رہے ہوتے، قوم کو مصیبت پڑی ہوتی۔ تو لیڈرشپ کی پہلی نشانی کہ لیڈرشپ قوم کو ویژن دیتا ہے، قوم کو مقصد دیتا ہے، قوم کا ایک رخ درست کرتا ہے، ایک سمت دیتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے۔ جو یہ نہیں دے سکتا وہ لیڈر نہیں۔ میں نے آج تک کسی کو لیڈر نہیں مانا، سچی بات۔ محافظ صاحب بھی آتے ہیں تو لیڈر نہیں مانتا، دوست مانتا۔ لیڈرشپ کا کام یہ نہیں تھا کہ ہماری سڑکیں بنائے، گلیاں بنائے، گٹر بنوائے، یہ اس کا کام نہیں۔ لیڈرشپ کا دوسرا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے بول گئے سب۔ لیڈرشپ کا دوسرا کام صف اول میں رہے، پیچھے نہ ہٹے، آگے بڑھے اور قوم کی رہنمائی کرے۔ صف اول کے اندر کھڑا ہو کر پہلے اپنی جان دے، پھر دوسروں کی جان کا مطالبہ کرے۔ یہاں ہمارے کتنے واقعات میں سنا سکتا ہوں، لیڈروں نے اپنے بچے امریکہ اور یورپ میں پڑھائے اور دوسروں کے بچوں کو جہاد کے نام پہ مروا دیا، قربان کر دیا۔ یہ ہمارا اشر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس موضوع پر مزید بات ہوگی کہ سیرت کی روشنی میں لیڈرشپ کی خصوصیات کیا ہے، تاکہ ہمیں لیڈر پہچاننے کے اندر کوئی دقت نہ ہو۔ ایف اے کی کلاس تھی تو میں کلاس کے اندر گیا، بچے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ لیڈر کون ہوتا ہے، تو فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی۔ تو مجھے پوچھا سر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہ ایک بات میں دیتا ہوں، بات جو پلے باندھ لو، صرف یہ دیکھو کس لیڈر نے اپنی جیب سے قوم پر کتنا قربان کیا۔ کوئی پارٹی ہو، ساری پارٹیوں کو تقابل کر لو، اپنی جیب سے قربان کرتے ہیں کچھ؟ اپنا کوئی پلاٹ قوم کی نظر کیا؟ اپنی کوئی کوٹھی وقف کی؟ اپنی کوئی مل قوم کے نام کی؟ نہیں، کسی پارٹی کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب سب جھوٹے ہیں، دغاباز ہیں، فراڈی ہیں، یہ لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر ہوگا تو اپنی جیب سے خرچ کرے گا، سب سے پہلے اپنی مثال پیش کرے گا، جس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ یعنی حضور جب بھی اپیل کرتے کسی بھی غزوہ کے لیے چندے کی تو سب سے پہلے اپنی جیب سے دیتے کہ یہ میرا حصہ ہے، پھر لوگوں سے کہتے کہ تم بھی حصہ ڈالو۔